اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہر سورہ کی پہلی آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ آیہ کریمہ منزل ہے من اللہ، وحی کا حصہ ہے، جزء قرآن کریم ہے۔ تبرکاً و تیمناً سور قرآن کے اوائل میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ سورہ بار بار نازل ہوئی ہے، یہ آیہ نازل ہوئی ہے، اور مختلف قرآنی صورتوں کا اس کو جز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی پر وحی خدا سے اس کو جزء قرآن قرار دیا ہے۔ آغاز قرآن کریم کا اسی آیہ شریفہ سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انسانی ہدایت کا آغاز و افتتاح بھی اسی آیہ شریفہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے، ہدن للناس ہے، اور ہدایت کا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہدایت بھی انسانی زندگی اور انسانی حیات، انسان کی جمعی اور اجتماعی حیات کی ہدایت قرآن کریم میں ہے، اور معنی اس کا بہت ہی سادہ و آسان معنی ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ ہر چند مفسرین نے اپنی علمی تبحر کو دکھاتے ہوئے اس کے اندر بہت پیچیدہ و گہری باتیں کی ہیں، لیکن وہ اس کے معنی میں دخیل نہیں ہیں۔ بسم اللہ کے بہانے سے بہت وسیع ادبی باتیں کی گئی ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یوں نہیں کہ بسم اللہ سے نکلی ہیں وہ ساری باتیں، وہ جہاں پر بھی اسم استعمال ہوگا بسم اللہ میں یا بسم اللہ سے ہٹ کر، وہاں وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اسم کے متعلق، اشتقاق اسم کے متعلق اور فروعات اسم کے متعلق، جہاں بھی لغت عرب میں یہ لفظ اسم استعمال ہوگا، وہ جتنی ادبی باتیں ہیں وہ وہاں پر لاگو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، یعنی وہ قرآنی ابحاث نہیں ہیں، ادبی ابحاث ہیں، اور ادبی باس قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہیں۔ غیر قرآن میں بھی یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے استعمال ہوں گے، ادبی قواعد و قوانین اور تجزیہ و تحلیل ان کے اوپر وہاں لاگو ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اور پھر دو صفات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جل شانہ کی، اور وہ ہے الرحمن و الرحیم۔ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، اللہ رحمان و رحیم کے نام پر، اور اللہ اور رحمان و رحیم کے نام کی بنیاد پر، یہ اس کا ترجمہ و مفہوم بنتا ہے۔ اللہ کے نام ہدایت انسان کے آغاز میں اسے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن انسان جو اس نظام ہستی میں آیا ہے، خلق ہوا ہے، اور اب ہدایت کا سفر اس نے شروع کیا ہے،
ہدایت کی پہلی اکائی اللہ کا نام ہے۔ اللہ حقیقت ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، لیکن نام اللہ کے مختلف ہیں، متعدد ہیں نام، منحصراً ایک نام نہیں ہے۔ اللہ سے مراد وہ ذات، وہ ہستی جو مبدا ہے تمام نظام ہستی کا، عالمین کا، اس کے مختلف صفات ہیں، وہ مختلف نام ہیں، اور سارا نظام ہستی اس کے نام سے چل رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیہ شریفہ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسانی زندگی کا مبدا اللہ کا نام ہے، انسانی زندگی کا مجرا اللہ کا نام ہے، اور انسانی زندگی کا مرسا اللہ کا نام ہے۔ اس نام پر نظام ہستی بھی قائم ہے، اللہ کے نام سے نظام ہستی قائم ہے، اللہ کے نام سے نظام ہستی جاری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، قائم ہے، اللہ کے نام سے اپنے مقصود تک پہنچتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مومنین کی نجات کے لیے کشتی بنائیں، اور اس کشتی کا مجرا اور اس کشتی کا مرسا اللہ کا نام ہے، بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ اسی طرح مجموعہ کائنات کا بھی یہی حکم رکھتا ہے، بسم اللہ ہی اس کا مجرا ہے، مجرا سے پہلے مبدا ہے، مبدا بھی اللہ کا نام ہے، مجرا بھی اللہ کا نام ہے، اور مرسا بھی اللہ کا نام ہے۔ اور یہی قانون انسان کے لیے بھی ہے، انسانی زندگی کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی نظام کے لیے بھی یہی قانون ہے، اس کا مبدا، مجرا، مرسا اللہ کا نام ہے۔ اللہ اشارہ ہے اس مبدأ ہستی کی طرف، جیسا یعنی یہ جو بسم اللہ میں مومنین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کے محور میں حیات انسانی گزرے گی، اس کا ابتدا، اس کا جریان، اس کی انتہا، وہ سب اللہ کے نام سے ہے۔ چونکہ حقیقت میں اللہ نہیں، اللہ ہی مبدأ ہستی ہے، تو جو مبدأ ہستی ہے اسی کے نام پر ہدایت کا نظام اور انسانی نظام بھی قائم ہو، اور اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے نظام و قانون سے اور ارادے سے نظام ہستی چل رہا ہے، بس مجرا بھی اللہ ہی کا نام ہے، اور اللہ ہی منتہا و مقصود ہے، نظام ہستی سارا جا کر اللہ ہی پر منتہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس انسان کے لیے جو قانون و نظام اللہ نے بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، اور یہ مختص نہیں ہے فقط دین کے ساتھ کہ اللہ کے نام پر نظام ہستی اور نظام انسانی دونوں کو استوار کیا گیا ہے، بلکہ دین کے علاوہ باقی جو غیر دینی انسانی نظام ہیں وہ بھی کسی نام پر چل رہے ہیں، کسی کے نام کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک عام اصطلاح جو ابھی بھی رائج ہے، پہلے زمانوں میں بھی تھی، آج تھوڑا اس کی نوعیت بدل گئی ہے، مثلاً سلاطین اور حکام ہر زمانے کے اور ہر خطے کے ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، اور یہ ایک محاورہ بن گیا تھا کہ کس کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ سکہ
وہ مالی کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے زمانوں میں خود مال سے ہی سکہ بنایا جاتا تھا، خود مال ہی سکہ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ لیکن بعد کے زمانوں میں مال کو الگ کر دیا گیا ہے اور سکہ الگ کر دیا ہے، جیسے موجودہ زمانے میں ہے۔ سکہ، نوٹ، کرنسی یہ خود مال نہیں ہے، یہ مال کی رسید ہے، یہ مال کی سند ہے، یہ مال کے اوپر ایک ضمانت ہے، اس کے بدلے میں مال ہے، اس کے بے ازا مال ہے، بے ازا اس کے مال ہے۔ یہ عموماً جو اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں اگینسٹ، اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ درست اصطلاح اردو کی بے ازا ہے، بے الف زے حمزہ، بے ازا۔ بے ازا یعنی اس کے متبادل، اس کے بدلے میں، اس کے ماورا جو چیز جس سے یہ جڑی ہوئی ہے یا جس کی یہ حکایت کرتی ہے وہ مال ہے۔ مثلاً ہم جاتے ہیں دکان پہ، بازار میں جاتے ہیں، سکہ دیتے ہیں، کرنسی نوٹ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ مال ہے، اور کرنسی کے بدلے میں جو اسے حاصل ہوتا ہے وہ مال ہے، نہ خود یہ سکہ۔ پہلے زمانوں میں خود مال کا ہی سکہ بنایا جاتا تھا، جس چیز کی مالیت ہے، قیمت ہے، اسی کو سکہ میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، جیسے سونا اور چاندی۔ یہ قدیم زمانوں کا لین دین کا طریقہ تھا۔ سکہ ہر خطے میں مختلف ہوتا تھا، اس خطے کے سلاطین، حکمران، بادشاہ کے نام کا سکہ بنایا جاتا تھا، ایک سانچہ بنایا جاتا تھا، سونے کو پگھلا کے اس پر اس بادشاہ کی یا تصویر ہوتی تھی یا نام ہوتا تھا، القابات ہوتے تھے، اور سونا چاندی ڈھال کر اس شیپ میں جس پر سلطان کا نام آتا ہے رائج کیا جاتا تھا۔ سکہ مالیاتی تبادلے کے لیے، لین دین کے لیے تھا، لیکن یہ سکہ علامت تھا کہ حکومت کس کی ہے، حاکمیت کس کی ہے، فرمان روا کون ہے، فرمان روائی کس کی ہے۔ سکہ علامت سمجھا جاتا تھا، فرمان روا کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ اور یوں نہیں کہ فقط لین دین میں فرمان روا کے نام کا سکہ چلتا تھا، بلکہ تمام امور فرمان روا کے نام پر ہی انجام پاتے تھے۔ مثلاً تبادلے افراد کے سلطان کے نام پر وقوع پذیر ہوتے تھے، درجات لوگوں کے سلطان کے نام پر بنتے تھے، سلطان سے منسوب ہو کر سلطان کی طرف سے معین ہوتے تھے۔ یہ اصطلاح عام تھی کہ فلاں علاقے میں یا فلاں زمانے میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ سکہ چلنا یعنی حکمرانی، سلطنت، بادشاہت اور فرمان روائی۔ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے انسان کا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا ہے۔ انسان کے علاوہ جو کائنات ہے، اس کائنات کا ہر عمل اللہ ہی کے نام سے ہو رہا ہے، لیکن وہ جتنے موجودات ہیں وہ انسان کی طرح با اختیار، با ارادہ نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، ارادہ و اختیار ان کا نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا، ان کے لیے یہ فرمان نہیں آیا کہ آپ اللہ کے نام پر ہی آپ نے چلنا ہے۔ جیسے زمین ہے، زمین کے اندر موجودات ہیں، اور زمین کے ارد گرد جو فضا ہے، منظومہ شمسی ہے، اس کے مختلف قرات ہیں، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کے نام پر ہی چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ارادہ و شعور نہیں رکھتے، مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے اوامر و نواہی صادر نہیں ہوئے،
اللہ کے تکوینی ارادے سے چل رہے ہیں، پیدا بھی ہوئے ہیں اور چل بھی رہے ہیں۔ انسان اللہ کے تکوینی ارادے سے وجود میں آیا ہے اور زندگی اللہ کے تشریعی ارادے سے اس نے گزارنی ہے۔ تشریعی ارادے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں اور ان قوانین کو انسان نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ عملی کرنا ہے، لیکن قوانین اللہ کے ہوں گے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہی انسان نے کرنا ہے اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ۔ یہ جو انسان کو ماموریت ہے یہ تکوینی موجودات کے اندر تکوینی طور پر ودیت شدہ ہے، انہیں مکلف نہیں کیا گیا چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، وہ فقط مخلوق ہیں اور ان کی ذات میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے مطابق پیدا ہونا، آگے بڑھنا اور اپنے نظام متعلقہ نظام سے منسلک رہنا، یہ تکوینی طور پر ان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ انسان کو تعلیم کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے مکلف ہونے کی بنیاد پر، با ارادہ اور با اختیار ہونے کی بنیاد پر انسان کو یہ ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی اور انسان نے وہ اپنے ارادے سے انجام دینی ہے۔ بس جس طرح مختلف ادوار میں سلاطین کے نام کے سکے چلتے تھے، سلاطین کے نام سے امور مملکت انجام پاتے تھے، رعایا ہر کام سلطان کے نام سے کرتے تھے، اللہ کی رعایا، اللہ کی مملکت، اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت میں بھی سب کچھ اللہ ہی کے نام سے انجام پانا ہے اور پا رہا ہے۔ تکوینی طور پر سب کچھ اللہ کے نام پر انجام پا رہا ہے، لیکن وہ نام اللہ کا لفظی نہیں ہے، وہ اللہ کا تکوینی نام ہے جس نام کے ساتھ امور تکوینی انجام پا رہے ہیں۔ مثلا صبح و شام جو کچھ ہوتے ہیں تو اللہ کے نام سے ہوتے ہیں، بسم اللہ مجراہا، یعنی اب آغاز میں نہیں وہ مطلب ذکر ہوا، چونکہ وہ پہلا مرحلہ طے ہو چکا تھا، دوسرے مرحلے کے لیے یہ آیا بیان کی گئی، ورنہ بسم اللہ مبداہا و مجراہا و مرساہا، تمام کائنات کا یہ قانون ہے۔ اللہ کے نام سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے اپنا وجود جاری رکھتے ہیں، اپنا نظام، اور اللہ کے نام پر ہی جا کر اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے تکوینی نام ہیں، اس میں تکوینی خداوند تبارک و تعالیٰ یعنی نظام ہستی اسماء اللہ کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ اسماء اللہ اللہ کی سلطنت ہے، اسماء اللہ اللہ کی حکومت کا نام ہے، اللہ کی حاکمیت کا نام ہے۔ ہم اس کو اگر انسانی نظام سے تشبیہ دے کر یا مثال دے کر پیش کریں تو جیسے ایک حکومت کے اندر مختلف وزارتیں ہیں اور ہر وزارت ایک خاص امر مملکت کو چلا رہی ہوتی ہے، جیسے وزارت تعلیم ہے، وزیر تعلیم تعلیم کے امور کو چلا رہا ہے، اسی طرح وزارت زراعت ہے وہ کھیتی باڑی، وزارت صنعت ہے اس نے صنایع اور صنعتوں کو دیکھنا ہے، وزارت خزانہ ہے اس نے درآمد و اخراجات کو دیکھنا ہے۔ ہر وزارت کے ذمہ مملکت کا ہی ایک کام ہے، کام تقسیم کر کے ایک ہی حکومت کے اندر وزارتوں سے حکومتیں تقسیم نہیں ہو جاتی، حکومت ایک ہی رہتی ہے۔ اگر 20 وزارتیں ہیں تو ایک حکومت ہے، اس کو 20 حکومتیں نہیں کہتے، حاکم ایک ہے، وزارتیں اس حاکمیت کی تقسیم ہیں، شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی، مملکت بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، وزارتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کی وزارتیں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کی وزارتوں کے نام کیا ہیں؟ یہ اسماء اللہ ہیں، رحمان، رحیم، محیی، ممیت، قابض، باسط، یہ وزارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کی، اور یہ اسماء وزیر ہیں،
حاکم اللہ کی ذات ہے اور یہ اسماء اللہ کے ہی اسماء ہیں، اور ان اسماء کے ذریعے سے نظام مملکت چل رہا ہے۔ بس نظام ہستی اللہ کے نام سے چل رہا ہے، اللہ کے نام کے ذریعے چل رہا ہے۔ بسم اللہ ہی بنیاد ہے کائنات کی تکوینی طور پر۔ انسان چونکہ اس تکوین میں ایک علیحدہ خصوصیت رکھتا ہے، ارادہ و اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اس نظام تکوین کے ساتھ ساتھ ایک تشریعی ہدایت کا نظام بھی انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہی قانون لاگو کیا گیا ہے جو تکوین میں ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہی سب کچھ ہوگا۔ جس طرح کائنات اللہ کے نام سے اور اللہ کے ناموں سے چل رہی ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ کے نام اصل مجری ہیں، وزیر ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ نظام تشریعی میں انسانی نظام، تشریع مختص ہے انسان کے ساتھ، انسانی نظام، انسانی زندگی بھی اسی طرح اللہ کے نام پر ہی گزرنی ہے۔ اللہ کے نام سے ہی انسان کی زندگی کے مختلف، انسانی حیات کے مختلف امور انجام پانے ہیں اللہ کے نام پر۔ لیکن چونکہ انسان کو اختیار ہے، ارادہ ہے، لہٰذا یہ کبھی نام تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی مملکت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حکومت کا انکاری ہو جاتا ہے۔ تکویناً نہیں نکل سکتا، تشریعاً نکل جاتا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اگر نہ نکل سکتا ہو تو مجبور ہے انسان، اللہ کے تشریعی نظام سے باغی ہو کر طاغوت بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آگے انشاءاللہ باس بڑھے گی اللہ کی توفیق سے، وہاں یہ تقابل نظر آئے گا کہ الوہیت اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے لیے جو متبادل نظام بتایا گیا اس کا نام طغیان و طاغوت رکھا گیا ہے۔ وہ طاغوت ہے، یعنی انسان طغیان کر کے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی مملکت، اللہ کے نظام سے، تشریعی نظام سے باہر ہو کے اپنے لیے الگ سے الہ چن لیتا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزارتا ہے۔ یہی طغیان ہے انسان کا، کہ جب اپنے خالق، مالک، رب کی مملکت سے باغی ہو کر، طغیان کر کے باہر ہو کے اللہ کے الہ و الہ چن لیتا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزارتا ہے، اس کے نام پر باقی سارے امور انجام دیتا ہے، اس کی مملکت کا سکہ چلتا ہے انسان کی عام زندگی میں۔ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو تمام حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے اپنے نام کا سکہ چلایا ہے۔ نام کا سکہ چلنا ایک استعارہ ہے، کنایہ ہے، یعنی ان سلاطین کے نام پر یا اس بادشاہت کے نام پر امور مملکت چلتے ہیں، اجتماعی نظام سارا ان کے نظام کے تحت انجام پاتا ہے۔ موجودہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس وقت انسان نے اپنی حیات اجتماعی کے لیے اللہ کی نظام حاکمیت کو ترک کر کے اللہ کی نظام حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور الہ، کسی اور فرمان روا کا نظام اپنا لیا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، موجودہ پاکستانی نسل، سابقہ پاکستانی نسل، کس کا سکہ چلتا ہے پاکستان میں؟ کس کے نام پر سب کچھ انجام پا رہا ہے؟ فرمان آخر میں کس کا آ جاتا ہے؟ اللہ کی مملکت میں اللہ کا سکہ چلے گا، اللہ کے نام کا سکہ چلے گا، اللہ کے نام کی فرمان روائی ہوگی اللہ کے نام سے۔ انسانوں کو جو نام پیش کیا گیا ہے چونکہ تشریعی نظام میں ہے، لہٰذا تکوینی ناموں کی علامتیں، تکوینی ناموں، اللہ کے جو تکوینی نام ہیں، نشانیاں، ان نشانیوں کی نشانیاں انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں، الفاظ۔
لفظی اسماء اللہ تعالیٰ کے، یہ اسماء ہیں ان اسماء کے جو حقیقی نظام مملکت جن کے اختیار میں ہے، تکوینی اسماء اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تکوینی اسماء سارے اللہ کی ذات کے اسماء ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے اسماء ہیں، اللہ کی ذات کے اسماء ہیں۔ ان اسماء کی نشانی، لفظی نشانیاں، لفظی علامتیں بھی اسماء ہیں۔ اب انسان کو چونکہ ہدایت تشریعی طور پر دینی ہے، لہٰذا الفاظ کی مدد سے، ہدایت بھی الفاظ کے ذریعے سے، قانون بھی الفاظ کی مدد سے، عبارتوں کے ذریعے سے، اور اسماء بھی الفاظ کے ذریعے سے ہوں گے۔ یہ الفاظ جو اللہ کے اسماء کہلاتے ہیں، ان اسماء کے پیچھے اللہ کے حقیقی اسماء ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ انسان نے ان اسماء کو، ان لفظی اسماء کو علامت کے طور پر اختیار کرنا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے نام پر گزارنی ہے، پوری زندگی، حیات اپنی ساری اللہ کے نام سے گزارنی ہے۔ یعنی اللہ کا نام کس حیثیت سے؟ نہ تبرکن، الہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ بحیثیت فرمان روا، حاکم، کس کے نام کا سکہ چلتا ہے؟ جو حاکم ہے۔ ویسے تو نام بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر اور چرچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کا سکہ نہیں ہوتا، ان کے نام پر زندگی نہیں گزاری جا رہی ہوتی۔ جیسے علماء کے نام کثرت سے، مقدس شخصیات کے نام، مشہور شخصیات کے نام، تاریخی شخصیات کے نام، یہ انسانی تاریخ میں اور انسانی تہذیب میں رائج ہیں، متداول ہیں، لیکن ان کے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام تبرکن ہیں، تعظیمن ہیں، تکریمن ہیں، ان کے نام کی انسان تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، یا ان کے ناموں سے اپنے آپ کو کوئی تبرک کا مستحق سمجھتا ہے کہ یہ نام لے کر میں گویا کوئی حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن سلاطین کے نام، جن کے نام پر زندگی گزرتی ہے، وہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت پاکستان میں ہر قوم کے ہاں کچھ نام، کچھ شخصیات متعارف ہیں جن کے نام کے چرچے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے۔ مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار کے نام یہ معتقدین امامت کے اندر، امامیہ کے اندر، شیعہ کے اندر کثرت سے رائج ہیں، بلکہ بہت ہی مقدس نام ہیں، مقبول نام ہیں، متبرک نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ تبرک حاصل کرتے ہیں مومنین، ان ناموں سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان ناموں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، لیکن ان ناموں پر زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ نام انسان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، یہ نام انسان کی کسی اور حصے، زندگی کے کسی اور پہلو کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ جن ناموں کا دخل ہے آپ کی زندگی میں، جن ناموں کے ذریعے سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کا سکہ چلتا ہے، جن کا حکم چلتا ہے، جن کا قانون چلتا ہے، جن کا فرمان چلتا ہے، اصل وہ نام ہیں جن سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی انسانی زندگی، انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ کلمہ انسان کو سکھایا گیا ہے۔ ہدایت کی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام سے آپ کا نظام زندگی چلے گا، اللہ کے نام سے شروع ہوگا، اللہ کے نام پہ بنے گا، اللہ کے نام سے جاری رہے گا، اللہ کے نام پر ہی اپنے مقصود و منتہا اور منزل تک پہنچے گا۔ یہ اللہ جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ آیہ کریمہ اور باقی تمام آیات قرآن کریم کی ہدایت کے دو رمز ہیں۔
یہ دو رمز، یہ دو رموز واضح ہونا ضروری ہے۔ انہی کے ابہام کی وجہ سے ہدایت ہوتے ہوئے کل عدم ہے۔ جیسے دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، مومن قرآن کا بھی موجود ہے، دین دار بھی موجود ہے، لیکن ہدایت کے بغیر۔ قرآن ہدایت کا منشور ہے اور انسان مومن اس ہدایت کے منشور پر ایمان رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس سے متبرک ہوتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے محروم ہے۔ اس کی زندگی قرآن کے نظام کے تحت نہیں گزر رہی۔ کیوں نہیں گزر رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے جو اصل بنیادیں ہیں ان میں وضاحت نہیں ہوئی، یا واضح تھے لیکن عمدی طور پر یا سہوی طور پر انسان کو ان رموز کے متعلق الجھا دیا گیا ہے، جس میں سے ایک خود یہ عنوان ہے اللہ، جو حاکم و ذات حق کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ دوسرا جو انسان کے لیے چنا گیا ہے، لفظ اختیار کیا گیا ہے، عبد۔ یہ دو الفاظ ہی رمز ہیں تمام ہدایت کے نظام کے لیے۔ تمام دین کی رمز یہ دو لفظ ہیں، اللہ اور عبد۔ اللہ جو عربی لفظ ہے، یہ اس میں بھی اسم کی طرح ادبی باسیں فراوان ہیں۔ شاید کئی مجلدات اگر اکٹھی کی جائیں، یہ ادیبوں کی باتیں جو تفسیر میں یا ادبیات کی کتابوں میں لفظ اللہ کے بارے میں کی گئی ہیں، تو کئی جلدیں بنتی ہیں اور بہت ہی دقیق، دلچسپ اور گہرے مطالب بیان ہوئے ہیں۔ لیکن عرض کیا تھا کہ وہ تفسیر قرآن نہیں ان کو کہہ سکتے ہم، وہ ادبی باتیں ہیں۔ قرآن میں اسم یا اللہ آئے تو بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں، قرآن کے علاوہ کسی جگہ یہ لفظ اسم کہیں بھی لغت عرب میں استعمال ہو تو یہ ساری داستان وہاں دہرائی جا سکتی ہے، بے شک قرآن کے اندر استعمال ہونے والا لفظ اسم نہ ہو مد نظر، کسی کی اور تقریر میں، کسی گفتگو میں اسم کسی کتاب میں لکھا ہوا، تو وہ ساری باتیں ادبی وہاں منتقل ہو جاتی ہیں، ان کا اختصاص نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ، لفظ اللہ عربی میں واضح ہے، عام آدمیوں کو بھی واضح ہے اس کی عربی شکل اور عربی ترکیب۔ الہ ہے، اصل الہ ہے، الف لام ہے، الہ۔ اب وہ کیسے، یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کا مادہ، عربی مادہ، لفظی مادہ کیا ہے، یہ وہی اشارہ کیا ہے کہ بہت خوبصورت اور دقیق باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ہمیں اتنی حد تک سمجھنا ہے کہ اللہ، یہ جو الف لام لام ہے آگے آتا ہے لفظ، یہ الف لام اس سے حذف کر کے پڑھیں تو الہ ہے۔ یہ الہ کی پھر ادبی بنیاد یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ تین ممکن مادوں سے یہ لفظ نکلا ہو۔ ایک والاہا سے، جیسے اسم کے بارے میں ہے کہ یہ ساماوا سے بنا ہے یا وسما سے بنا ہے، سموو سے بنا ہے یا سما و وسم سے بنا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں مختلف ہو جائیں گی، معنی مختلف ہو جائے گا اور مقصود مختلف ہو جائے گا۔ دونوں کا ایک معنی نہیں ہے کہ اگر اسم سماوا سے نکلا ہے، سموو سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے، وسما سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے، نہ سموو سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے، وسم سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے اس کا۔ اسی طرح الہ والہ سے یہ کلمہ الہ لفظی طور پر تشکیل پایا ہے، یا الہ سے یا آلہہ سے بنا ہے۔ یہ
आलेहा ایک مادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آلیہا سے تشکیل پایا ہے، ایک آلہا سے بنا ہے، الف لام ہے اور تینوں کے اوپر زبر، اور ایک والہا سے بنا ہے، ابتدا میں واو ہو، لام اور ہے، تینوں کے الگ معنی ہیں، تینوں مادے کے الگ معنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب بنیاد میں آپ ایک کنفیوژن ایجاد کر دیتے ہیں کسی چیز کے، کہ اللہ، لفظ اللہ تین مادے اس کے پیچھے محتمل ہیں کہ ان تین میں سے کسی ایک سے لفظ اللہ، چوتھا بھی احتمال ہے، بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرے سے الہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبری لفظ ہے اور اس کو تعریب کیا گیا ہے، اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں جن کی بنیاد عربی نہیں ہے، ان کی کسی اور لغت سے اس لغت میں الفاظ آئے ہیں، اور یہ لغت شناسی میں بہت اہم قدم ہے کہ یہ لفظ اصل کس لغت کا تھا، وہاں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں سے دوسری لغت کا جز بنا تو کیا وہی معنی جو اس کا پہلی لغت میں تھا وہی دوسری لغت میں بھی ہوا، یا دوسری لغت میں آنے کے بعد اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جیسے بہت سارے عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ معانی جو عربی میں تھے وہ نہیں ہیں، اردو میں آنے کے بعد ان کے معانی بدل گئے ہیں۔ جیسے مثال دی فتح ہے، اردو میں آ کے فتح ہو گیا ہے اور معنی ہی بدل گیا ہے وہاں۔ جیسے دعوت ہے، عربی میں لفظ عربی ہے، اردو میں آ کے وہاں دعوت کا کچھ اور معنی ہے، یہاں دعوت کا کچھ اور معنی ہے۔ یہ لغات کے اندر ضروری ہے۔ قرآن چونکہ انسانی زبان میں یہ ہدایت کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے عربی میں، اور عربی الفاظ کو ہدایت کے لیے سانچہ قالب بنایا گیا ہے، تو عربی الفاظ کی بنیاد اور ان کے معانی اس ہدایت کو سمجھنے میں مؤثر ہیں، وہ بنیادی ان کا کردار ہے۔ اگر ان معانی سے صرف نظر کریں گے ہم، پھر یہ معانی نہیں سمجھ سکتے۔ تو چار مبنا اس الہ کے لفظ کے اندر ہیں کہ یہ عبری لفظ ہے، عربی ہے ہی نہیں۔ عربی کے علاوہ جو بنی اسرائیل کی زبان تھی، یہود و نصارہ کی عبری، جس میں تورات نازل ہوئی، جس میں انجیل نازل ہوئی، وہ آسمانی کتابیں عربی میں نہیں تھیں، عبری میں تھیں۔ وہ آسمانی کتابیں وحی ہی عبری میں نازل ہوئی۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں صرف عربی کی فیکلٹی ہے اور باقی زبانیں وہاں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے گا عربی میں ہی آئے گا، نہ، پہلے عربی سے پہلے عبری میں آتا تھا سب کچھ، اور اس سے پہلے جو زبانیں تھیں عبری سے بھی پہلے دیگر انبیاء کرام اور دیگر اقوام میں ان کی زبانوں میں وحی نازل ہوتی تھی، یعنی جب لفظی شکل دی جاتی تھی، لفظی لباس ہدایت کے منشور کو پہنایا جاتا تھا، تو اس قوم کی زبان میں وہ ہدایت پیش کی جاتی تھی۔ تو معانی ان کے وہی جو رائج معانی لوگوں کے اندر تھے، انہی معانی کے مطابق یہ ہدایت بھی پیش ہوتی تھی۔ الہ کا ایک معنی جو کثرت سے کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ابہام چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ابہام آگے باقی سارے قرآن فہمی پر مؤثر ثابت ہوتا ہے بلکہ پورے دین پر اثر انداز ہے، وہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ چار مادہ اس کے ذکر کیے گئے ہیں، چاروں کا معنی معبود نہیں ہوتا، ایک کا معنی معبود ہے۔ اگر والہا سے بنا ہو تو معبود معنی نہیں ہوتا، اگر عبری سے لیا گیا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، اگر آلہا سے بنا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، بلکہ آلہا سے اگر یہ نکلا ہے یہ لفظ اللہ، پھر اس کا معنی معبود بنا ہے۔ لیکن آلہا سے اگر یہ لفظ بنا ہے اللہ، الف لام الہ پر آلہا یا لہو سے بنا ہے، اور پھر اس سے الف لام الہ مصدر بنا ہے اور اس کے اوپر الف لام چڑھا کر
الہ کر دیا گیا ہے، پھر ادغام قاعدہ عربی کے مطابق حذف و ادغام کے نتیجے میں اللہ بن گیا ہے، اس صورت میں اس کا معنی معبود بنتا ہے، لیکن نہ کہ معبود اس مادہ کا اصل معنی ہے، بلکہ یہ تحلیل سے معبود کی طرف پلٹایا گیا ہے، تحلیل کے ذریعے سے۔ اصل مادے کا معنی معبود نہیں ہے، الہ کا معنی، بلکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے، مختلف ابواب میں بھی اس کی تصریف موجود ہے اور کی جا سکتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو اہل لغت نے، ائمہ لغت نے کیا ہے، عبادہ، الہ عبادہ، اللہ عبدہ، یعنی کسی کو غلام بنانا، کسی کو بندہ بنانا، کسی کو اپنا محکوم بنانا۔ جیسے پہلے اشارہ کیا کہ الہ اور عبد یہ دو رمزیں ہیں، یہ کھلنی ضروری ہیں۔ الہ کے معنی میں بھی لفظ عبد و عبدہ ماخوذ ہے، چونکہ الہ کا مطلب آپ نے معبود کیا ہے، پھر تحلیل کے ذریعے کیا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبد، عبدہ یا عبد، لیکن آپ تو معبود کیوں معنی کرتے ہیں؟ وہاں پر علماء یہ توجیہ کرتے ہیں یہاں کہ جیسے کتاب مصدر ہے، کتاب لکھائی، لیکن جب بھی کتاب کہا جائے تو لکھائی آپ مراد نہیں لیتے، بلکہ مکتوب، جس میں لکھا ہوا ہو یا وہ لکھائی شدہ جو چیز ہے عبارت، وہ مراد لیتے ہیں آپ۔ کتاب جب کہتے ہیں تو معنی مکتوب کرتے ہیں آپ۔ کتاب کا مطلب کبھی بھی آپ نے وہ اصل اس کا مصدری معنی مراد نہیں لیا، نہ عربی میں جیسے قرآن میں ہے ذالک الکتاب، تو اس ذالک الکتاب سے مراد ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ یہ لکھائی، بلکہ یہ مکتوب۔ اسی طرح عربی سے ہٹ کر فارسی اردو میں جب کتاب کہتے ہیں آپ تو مکتوب ترجمہ کرتے ہیں، یا جیسے امام آپ کہتے ہیں امام، لیکن مقصود اس سے محتم بے کرتے ہیں، یعنی جس کی اقتداء کی جائے، اقتداء شدہ، جس کے پیچھے چلا جائے، مقصود وہ لیتے ہیں آپ۔ اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن میں آپ لفظی صیغہ یا لفظی شکل کچھ اور استعمال کرتے ہیں، معنی اس کی مفعولی حالت کا یا معنی اس کے دوسرے مبنا کا لیتے ہیں آپ، صیغہ کا لیتے ہیں۔ الہ کو اس طرح تحلیل کر کے معبود بنایا گیا ہے، ورنہ خود الہ معبود نہیں ہے معنی اس کا۔ پہلے اس کا معنی بنایا گیا کہ اس کا معنی ہے عبادہ، لیکن جب الہ بنا ہے مصدر اور اس کو استعمال کرتے ہیں آپ تو بے معنی ہی معبود ہے، جس کی عبادت کی گئی ہو۔ اور یہ بھی معنی کہ عبادت جس کی گئی ہو اس کا اصل معنی نہیں ہے الہ کا، یہ اس کا لازمہ ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو اپنا حاکم چنا ہے، محکوم بننا، فرمانبر بننا، فرمانبری ہے اصل معنی عبادہ کا، فرمانبری، کسی کے فرمان لینے کے لیے اپنے آپ کو مہیا کر دینا۔ عبادہ بھی عربی لفظ ہے، اور عبادہ کا مطلب عبادت نہیں ہے، بندگی بھی نہیں ہے۔ عبادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سخت تین چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جانوروں میں، پودوں میں اور راستوں میں۔ عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے قرآن سے پہلے اور بعد میں بھی کرتے ہیں، فصیح عربی میں ابھی بھی کرتے ہیں۔ ناہموار راستہ، سنگلاخ راستہ، جہاں پر چلنا مشکل ہو۔ آج کل کی مثال دیں تو زیادہ بہتر ہے پرانی مثالوں کے بجائے۔ سڑکیں بنانے کے لیے
جو کام آپ کرتے ہیں عرب اس کو دقیقاً اسی کو عبدہ کہتے ہیں، یہی عبدیت ہے۔ سڑک بنانا یعنی ناہموار جگہ جس میں ٹیلے ہیں، پتھر ہیں، کھائیاں ہیں، سنگلاخ ہے، رکاوٹیں ہیں، درخت ہیں، بالکل راستہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، اس کو محنت کر کے کاٹ کے مشینیں لگا کے اور ہموار کرنا سڑک بنانے کے لیے، آپ دیکھیں، دیکھا ہوا ہے یہ منظر، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ لغتاً عبادت آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، لغوی عبادت، وہ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی دیکھی بھالی ہے، لیکن جو لغت میں جس کو جو کام انجام پا رہا ہے کہ موٹر وے بنانی ہے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے، ندی نالوں سے سڑک بنانی ہے، تو اس کو پہلے زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس کے نشیب میں مٹی ڈال کے اوپر لے کر آتے ہیں اور اس کے فراز ٹیلے کاٹ کے انہیں ہم سط بناتے ہیں، یہ ایک کام کرتے ہیں، ہموار کرنا۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو پختہ بھی کرتے ہیں، سڑکیں بنانے کے لیے اس کی ایک بنیاد بناتے ہیں، اس مٹی کو کوٹتے ہیں، کمپیکشن کرتے ہیں تاکہ دھنس نہ جائے اوپر، جب اس کے گاڑیاں چلیں تو گاڑیاں بیٹھ نہ جائیں، راستہ نیچے یا پانی کی وجہ سے دھنس نہ جائے نیچے، اس کو نیچے سے بنیاد اس کی مضبوط بناتے ہیں، مٹی کے اوپر کوٹ کے اس کو مشینوں کے ذریعے سے اس کی جو گنجائش ہوتی ہے بیٹھنے کی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر، راستے کے اوپر چلنا کس نے ہے؟ حیوانات نے چلنا ہے، انسانوں نے چلنا ہے، یا گاڑیوں نے چلنا ہے؟ تو سڑکیں، پکی سڑکیں گاڑیوں کے لیے بناتے ہیں۔ گاڑیوں کے لیے سڑکیں ملائم، چونکہ پہیے ہیں گاڑیوں کے، صنعتی ٹائروں کے ذریعے سے ان کو چلایا جاتا ہے ٹائروں کے اوپر، تو ٹائر کے لیے بہترین راستہ، ملائم راستہ، نرم راستہ، ہموار راستہ وہ سڑک ہے، کارپیٹڈ سڑک ہے، جس کو پہلے مٹی اور روڑا اور سارا ڈال کے مضبوط کر کے اوپر اس کے تارکول ڈال کے اور بجری ڈال کے اور اس کے اوپر رولر چلا کے پالش کر دیا جائے۔ یہ پالش کیا ہوا روڈ شروع سے زمین کاٹنے سے لے کر پالش کرنے تک جو کام ہوا ہے یہ تعبید ہوئی ہے، راستے کو معبد بنایا گیا ہے، ہموار کرنا، چلنے کے قابل بنانا، اس کو مہیا کرنا تاکہ اس پر چل سکیں۔ ابھی گاڑیوں کے لیے راستے بنتے ہیں، صنعتی دور سے پہلے جب مویشیوں کا دور تھا اور زرعی دور تھا، زراعت اور کھیتی باڑی اور مویشیوں کے ذریعے گاڑیوں کا کام مویشی کرتے تھے، اس زمانے میں بھی راستے درکار ہوتے تھے۔ ان راستوں میں چونکہ وہ گھوڑوں کے لیے، اونٹوں کے لیے وہ ہوتے تھے، سڑکیں اونٹوں کے لیے بھی مضر ہیں، اونٹ کا پاؤں سڑک کے اوپر جب پڑتا ہے تو نیچے سے اس کو نرمی نہیں ملتی، وہ پریشر اوپر، یعنی اونٹ کا وزن، اس کے اوپر لادا ہوا وزن، سڑک اس کی مدد نہیں کرتی بلکہ سارا دباؤ سڑک واپس پاؤں میں منتقل کر دیتی ہے، اور جلدی تھک جاتا ہے اونٹ جب سڑک پہ چلتا ہے۔ تو اگر ویسے 5 کلومیٹر چلتا ہے تو سڑک پر آدھا کلومیٹر بعد اونٹ کے پاؤں جواب دے جاتے ہیں، چونکہ اوپر جو اس کا اپنا وزن ہے اور اس کے اوپر جو لوڈ لادا گیا ہے اس کا وزن ہے، یہ وزن اس کے پاؤں میں جا کر اور واپس سڑک سخت ہونے کی وجہ سے واپس پاؤں میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے جوڑ درد کرنا شروع کرتے ہیں۔ گھوڑے، سڑکیں ان کے لیے نہیں ہیں موزوں، چونکہ ان کے نال، ایک تو یہی مشکل گھوڑوں کو آتی ہے جو اونٹ کو آتی ہے، دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے نال اور اس کے پاؤں بالکل نابود ہو جاتے ہیں، سڑک گھسا دیتی ہے اس کو، گھس کے بالکل ختم ہو کے زخم ہو جاتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے۔ جانوروں کو چلنے کے لیے نرم راستہ چاہیے، یعنی زمین ہو خاکی، ریت بھی نہ ہو، پتھر بھی نہ ہو، زمین کی کیفیت اتنی ہو کہ جب گھوڑا پاؤں رکھے تو تھوڑا سا پاؤں اس کے اندر چلا جائے، یعنی نیچے سے سختی سے پاؤں کو چوٹ نہ لگے بلکہ
زمین سہ لے، وہ وزن گھوڑے کے پاؤں کا زمین خود اپنے اندر سہ لے، لہٰذا نشان پڑ جاتا ہے۔ گھوڑا جب زمین پہ چلتا ہے مٹی پر، یہ سب سے آرام دہ چیز جانوروں کے لیے مٹی ہے، ماربل پتھر نہیں ہیں، اینٹیں ٹائلیں نہیں ہیں۔ یہ بھینسیں اکثر جو سولنگ یا ان کے لیے سخت جگہ بنا کر باڑوں میں ان کو رکھتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے سب سے آرام دہ چیز جانور، ہر جانور کے لیے مٹی ہے۔ جتنی نرم مٹی ہوگی، آپ مشاہدہ ویسے جانوروں کو کریں، جانور کو جب اپنے حال پر چھوڑیں، گدھا سڑک پہ دوڑتے دوڑتے جب اس کو کھولیں تو سڑک سے ہٹ کر سڑک کی سائیڈ میں مٹی ڈھونڈتا ہے اور اس میں جا کے پھر بیٹھ بھی جاتا ہے، لوٹتا پوٹتا بھی ہے اور خوب وہاں آپ کے بقول انجوائے کرتا ہے، چونکہ اصل اس کے لیے بستر یہی مٹی ہے، نرم آلام مرائم بستر ہے اس کے لیے، چارپائی نہیں چاہیے۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جہاں نرم مٹی دیکھتی ہیں وہیں بیٹھ کے آرام کر لیتی ہیں۔ گائے بھینس ہیں، جتنے جانور ہیں، گھوڑے اونٹ ہیں، سارے ان کی پسندیدہ چیز مٹی، ہموار مٹی ہے۔ راستے ان کے اس مزاج کے مطابق ہموار بنائے جاتے تھے، قدیم زمانوں میں بھی سنگلاخ راستوں کو ان کے اوپر اضافی مٹی ڈال کے، جہاں نہیں تھی مٹی یا اگر سختی ہے، چبھنے والی چیزیں ہیں تو اس کو ملائم کیا جاتا تھا۔ یہ ملائم، نرم، سیدھے اور ہموار راستے بنانا، ان خصوصیات کے ساتھ، سیدھا راستہ، ہموار راستہ اور نرم راستہ، اس کو تعبد کہتے تھے۔ عربی لغت میں، فقہ اللغہ میں یہ عبد ہے، طریق معبد، بنا ہوا ہموار، ملائم، سیدھا راستہ۔ اور یہی اصطلاح عرب استعمال کرتے تھے اونٹوں کے لیے بھی، گھوڑوں کے لیے بھی، چونکہ یہ جانور ہیں اور ان کے اندر حیوانی خصلت یہ ہے کہ رام نہ ہو۔ جانور کو انسان سدھاتا ہے، رام کرتا ہے، یعنی اس کی حیوانی صفات کو ختم کر کے اس کے اندر ایک اطاعت کا مادہ انسان ایجاد کر دیتا ہے، یا اس کو مار کے، ڈنڈے مار کے، یا اس کو کھلا کے، چارہ کھلا کے اپنی ایما پر اس کو آمادہ کر لیتا ہے، مزاج اس کا۔ سکھایا گیا گھوڑا، سدھایا گیا گھوڑا، ایسا جس پر کوئی بھی بیٹھ جائے، بچہ بیٹھ جائے، کوئی عورت بیٹھ جائے، کوئی بوڑھا بیٹھ جائے، بہت آرام، سر جھکایا ہوا، شریف النفس گھوڑا، یہ اپنے سوار کو لے کر اپنی منزل پر آرام سے جا کے گراتا نہیں۔ اگر بعضوں کو ہوتا ہے بوڑھا یا مریض، اس کے اوپر گرنے کی حالت میں ہو جاتا ہے، نسلی اور سدھایا ہوا گھوڑا جب دیکھتا ہے کہ میرا سوار گر رہا ہے، وہ خود نیچے سے مدد کرتا ہے اس کی کہ یہ نہ گرے، اپنے آپ کو اس طرح سے بدلتا ہے کہ سوار کو سہارا مل جائے، برخلاف چموش اور وحشی گھوڑوں کے یا گدھوں کے، کہ وہ جو ہی ان کے اوپر کوئی بیٹھے، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیچے سے پیٹھ خالی کریں، یعنی جس جگہ پر سوار کا وزن ہے، نشست ہے، وہاں سے پیٹھ کھسکا لیتا ہے گدھا۔ گرے ہوں گے آپ گدھوں سے اگر بیٹھے ہیں تو، وہ اسی قانون کے تحت ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن جس نقطے پہ ڈالتے ہیں، چونکہ آپ کے پاؤں زمین پر تو نہیں ہوتے، گدھے کے اوپر ہیں، اور گدھے کو پتہ ہے کہ یہ اپنا وزن جہاں اس نے ڈال دیا ہے، یہاں سے یہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اسی جگہ پر یہ وزن رہے تو یہ بیٹھا رہے گا، تو وہ نیچے سے اپنی پیٹھ کھسکا لیتا ہے۔ آپ تھوڑے سے چند انچ وزن آپ کا اس کی پیٹھ سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، وہیں سے آپ گر جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ وحشی گھوڑوں کا، جنگلی گھوڑوں کا، گدھوں کا یہ قانون ہے۔ ان کو رام کیا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے، ان کی چموشی ختم کی جاتی ہے، ان کا وحشی پن ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے وحشی مزاج کے برخلاف اس کو سکھا کے، سکھلا کے، سدھا کے، رام کر کے بالکل اس کو سواری کے یا وزن اٹھانے کے لیے آمادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ ابل یا جمل معبد ہے، یہ معبد ہے، یہ بالکل رام اور آمادہ ہے انسان کے احکامات ماننے کے لیے یا انسان کے
وزن اٹھانے کے لیے یا سواری لینے کے لیے یہ تیار ہے۔ اسی سے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے یہی لفظ اختیار کیا ہے انسان کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے الہ انتخاب کیا ہے۔ الہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں کہتے عربی لغت میں۔ الہ کسی لغت میں نہیں یہ لکھا ہوا کہ یہ وضع ہی عربوں نے یہ وضع کیا ہے اللہ کی ذات کی۔ قرآن نے بھی اس کو الہ کے لفظ کو اللہ کے علاوہ بہت سارے دیگر موجودات کے لیے جو انسان نے اختیار کر لیا ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ وہ الہ ہیں، لیکن انسان کو حقیقتاً الہ کس کو اختیار کرنا تھا، ماننا تھا؟ الہ عبد چونکہ کہتے ہیں جو انسان، جو قوم، جو نسل، جو سوسائٹی، جو معاشرہ رہنمائی کے ذریعے، علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، شعور کے ذریعے، عقل کے ذریعے اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہو، یا انسان نے خود اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا ہو کہ وہ اپنے حقیقی الہ فرمان روا کی اطاعت کے لیے مہیا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تیار انسان اطاعت، فرمان روا کی اطاعت کے لیے تیار انسان کو عبد کہتے ہیں۔ جس طرح سفر کے لیے تیار راستہ معبد، طریق معبد ہے، سواری کے لیے تیار حیوان وہ ابل معبد ہے یا ناقہ معبدہ ہے، اسی طرح انسان فرمان بری کے لیے، فرمان حاکم کی محکومیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حاکم کو محکوم چاہیے، محکوم جس پر حکومت کی جائے، جس پر حکم جاری کیا جائے۔ حاکم حکم دینے والا، محکوم حکم لینے والا، جس پر حکم جاری کیا جائے۔ محکوم کو، حکم لینے والے کو عبد کہتے ہیں، یعنی جو آمادہ ہو، حکم لینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہو اور اس کو آمادہ کر دیا گیا ہو، یہ عبد ہے۔ عبد کا کس کے مقابلے میں عبد ہے؟ الہ کے مقابلے میں عبد ہے۔ الہ کون ہے؟ جو حکم دیتا ہے، جس کی اتھارٹی، جس کی حیثیت حاکم کی ہے، جو حاکم حکم دے سکتا ہے بطور فرمان روا۔ جب وہ حکم دے، یہ فوراً اس کو حکم کو قبول کر لے اور اس کی اطاعت میں آ جائے، یہ عبد ہے۔ اب یہی لفظ الہ پھر اس سے اسی ادبی ترکیب کے مطابق جو مفسرین نے ذکر کی ہے، یہ اللہ بنا ہے۔ اللہ مخصوص ہے ذات حق تعالیٰ کے لیے، الہ عام ہے۔ الہ فرمان روا، مقتدر، جس کا حکم چلتا ہو، جو اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اتنی قدرت ہو، طاقت ہو، حکم دے سکتا ہو اور حکم کو نافذ کر سکتا ہو، یہ مقتدر فرمان روا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عبد ہے، الہ کے مقابلے میں عبد ہے۔ عبد یعنی آمادہ فرمان برداری کے لیے۔ خوب، اب یہ جن اہل لغت نے معنی کیا ہے الہ کا معبود، وہ اس تحلیل کے نتیجے میں کیا ہے، نہ وہ جو رائج عبادت کا معنی ہے، پرستش اور پوجا۔ معبود جس کی پوجا کی جائے اس کو نہیں کہتے معبود۔ عبد جس کے فرمان روائی کے لیے تیار ہو گیا، معبود یعنی جس کی اطاعت کے لیے لوگ تیار ہیں، جو اپنی فرمان روائی، اس نے سلطنت قائم کی ہے، اس کی حاکمیت ہے اور اس کی سلطنت میں اس کے احکام ہیں، ان احکام کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں، معاشرہ تیار ہے، قوم تیار ہے۔ یہ تیار قوم عبد ہے
وہ حاکم جس کے لیے یہ تیار ہیں وہ ان کا الہ ہے، کوئی بھی ہو۔ مثلا اس وقت لوگ کس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں یہ عبد ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ پوجا کس کی کرتے ہیں، سجدے کس کو کرتے ہیں، جھکتے کس کے سامنے ہیں، بلکہ اطاعت کس کی کر رہے ہیں، کس کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، اس کے عبد ہیں، وہی ان کا الہ ہے، وہی ان کا معبود ہے۔ یعنی اس کی اطاعت و فرمانبری کے لیے جب یہ تیار ہیں تو وہ ان کا معبود بن جائے گا۔ یا اس، اب دونوں ہو سکتا ہے، یا لوگوں نے اس کو الہ کا درجہ دے دیا ہے یا اس نے لوگوں کو اپنا محکوم بنا لیا ہے، دونوں کام انسان کرتے ہیں۔ بعض جگہ جیسے یہ پیر ہیں اصل، یا اپنے طاقت و زور سے یہ نہیں لوگوں کو اپنا پیروکار بناتے، لوگ ان کو پیر بناتے ہیں، لوگ ان کو اپنا حاکم و بزرگ مان لیتے ہیں، لوگ بناتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے کہ جہنم میں جا کر یہ کہیں گے کہ لوگوں نے ان کو بنا لیا تھا، یہ تھے نہیں، لوگوں نے ان کو بنا دیا۔ اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا عبد بنا لیا، انہوں نے لوگوں کو محکوم بنا لیا، انہوں نے لوگوں کو تیار کر لیا ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، قومی طور پر، کہ یہ ان کی بات مانیں، اس وجہ سے یہ ان کے حاکم ہیں۔ اور اس لفظ کو کثرت سے قرآن کریم نے اس تناظر میں استعمال کیا ہے، الہ کو۔ ہم چند آیات میں الہ کا استعمال دیکھیں اور پھر رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری انسانوں کی، کہ پہلی چیز جو آپ نے شروع ہدایت کرنی ہے وہ تشخیص الہ ہے، تشخیص الہ ہے، انتخاب الہ ہے۔ اور الہ جب تشخیص دو گے تو دوسرا کام اس کی اطاعت کے لیے، اس کی محکومی یعنی حاکم آپ نے تشخیص دینا ہے کون ہے آپ کا، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب جب وہ حاکم ہے، تشخیص دے لیا ہے، اس کی محکومی کے لیے یعنی اس کے حکم کو ماننے کے لیے، اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اگر تیار ہیں اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، آپ اس کے عبد ہیں۔ یہ قرآن کریم نے کثرت سے استعمال کیا، اور ساتھ ہی تقابل بھی الہ کا جن دوسری چیزوں سے کیا ہے وہاں سے بخوبی الہ کا معنی بھی ہم قرآن سے ہی سمجھ سکتے ہیں برفرض۔ اور قرآن کا جو طریقہ ہے ہدایت کا وہ ایسا ہے کہ قرآن نے ہمیں لغت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا۔ یہ بھی تصحیح کر لیں، ہر چند ہم بھی دیگر علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں کہ لغت کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں لغت میں آئمہ لغت نے اس کا یہ معنی لکھا ہے، خوب یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو، فرض کریں دنیا میں کوئی لغت کی، عربی لغت کی کتاب ہی نہ ہو، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ نہ ہو، ساری ختم ہو جائیں یا لکھی ہی نہیں ہے انہوں نے، جیسے اردو والوں نے اپنے آپ کو بالکل راحت رکھا ہوا ہے، کوئی اردو کی نہ کوئی کتاب لکھی ہے، نہ کوئی بنیاد لکھی ہے، اور نہ قوم ملک میں نافذ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، مکمل طور پر انہوں نے انگریزی کو اپنی قومی زبان بنا لیا ہے۔ ان احساس کمتری کا شکار اس پوری ملت نے، ملک نے، 24 کروڑ نے، 24 کروڑ غلام یکجا ایک ہی زمین پر، یہ بہت نادر تاریخی انسانی تاریخ کا واقعہ ہے، اتنے غلام اکٹھے ایک جگہ پر، وہ بھی بدترین، دنیا کی نسل کی بدترین لوگوں کے غلام، انگریزوں کے، جو سب سے تاریخ پڑھیں آپ، سب سے منحوس نسل روئے زمین پر یہی انگریز ہیں، ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ظاہر وہ زیادہ منحوس ہوں گے جو ان کے بھی غلام ہیں۔ یہ سب سے منحوس نسل بشریت کے لیے ثابت ہو، یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے، ان کے اپنی تاریخ نے، اپنی جو خود لکھی ہے انہوں نے، اس نے ثابت کیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جنایت بشریت پر اس قوم نے کی ہے، اور ہم اس کی زبان کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ پھر
قدم زمین پہ نہیں لگتے. 2 لفظ انگلش کے اگر ہم جان لیں، سیکھ لیں فوراً. ایک اچھے رائٹر نے لکھا کہ انگریزی پڑھنے سے نفسیاتی کتنا اثر پڑتا ہے. کہا کہ جب بچہ انگریزی پڑھتا ہے نا تو اس کی حجام کٹنگ بھی مختلف ہو جاتی ہے. اردو جب پڑھتا ہے تو اس کے حلیہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. لباس جب انگلش پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے تو لباس کس طرح کا پہنتا ہے، جب انگلش پڑھتا ہے لباس کیسا پہنتا ہے. جو انگلش زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ لباس ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اس کا. یہ پتلون کی گنجائش سے پتہ چلتا ہے کتنی انگلش اس کے اندر آ چکی ہے. شرٹ جتنی ٹائٹ ہوتی جاتی ہے، چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اتنی اس کی پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنی انگلش بھری جا چکی ہے اس کی. اور جتنا لباس ڈھیلا ہوتا ہے اتنا انگلش میں کمزوری اس کی نمایاں ہوتی ہے. اور اگر بالکل ہی شلوار قمیض پہ آ جائے تو اسے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید اسکول بھی نہیں گیا ہوگا اگر شلوار قمیض پہنے ہوئے. یہ محکوم قوم کی علامت ہے. یہ لغت کی کوئی بھی کتاب نہ ہو اگر، تو کیا قرآن ہدایت نہیں ہوگا؟ جس وقت قرآن نازل ہوا کتنی لغت کی کتابیں تھیں، یہ تو سب بعد میں ساری تدوین ہوئی ہیں. کیا صحابہ رسول اللہ لغت دیکھ کر قرآن سمجھتے تھے؟ آپ یہ ائمہ لغت کی تاریخ ولادت پڑھیں، یہ کب پیدا ہوئے ہیں اور قرآن کب نازل ہوا ہے. ایک علم ہے عروض کے نام سے، شاعری کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے علم عروض، جس کے اندر شعر کا قافیہ، شعر کا ردیف، شعر کا وزن. یہ ہمارے جو شاعر نوح لکھتے ہیں یہ ہر چیز سے آزاد ہیں، لغت سے بھی، زبان سے بھی، قانون سے بھی. یہ ایک ہی لفظ سے پورا نوحہ بنا دیتے ہیں، بابا 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 کر کے ایک لفظ تکرار کر کے پورا گھنٹے کا کلام بنا دیتے ہیں، شعر بنا دیتے ہیں. یہ شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آزاد شاعری ہے. اس میں نہ زبان جاننا ضروری ہے، نہ شعر جاننا ضروری ہے، نہ ادب، نہ وزن، نہ قافیہ، کچھ بھی اس میں شرط نہیں ہے. فقط آپ کے اندر عمران خان کی طرح خواہش ہونی چاہیے بھرپور اقتدار کی. باقی کوئی صلاحیت نہ بھی ہو وہ اتنی اہم مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اندر ہوس ہونی چاہیے. لیکن جو شاعر ہیں، واقعاً شاعر ہیں، فطری طور پر ان کے اندر یہ عروض الہامی علم ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا. لیکن بعضوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی اور سب سے معروف عروض نویس مصنف نحوی خلیل ہیں. خلیل نحوی، انہوں نے علم عروض کی بنیادیں رکھیں، بحریں لکھیں اور تعلیم دی. دوسرے شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو خلیل نے بحریں لکھی ہیں، فاعلن، وہ شعر مجھے پورا اس طرح یاد نہیں ہے، فاعلن فعولن فاعلن اس طرح سے ہے، کلھا فضول. یہ شاعر خود لکھ رہا ہے کہ یہ بحریں جتنی بھی اس نے لکھی ہیں 14 بحریں عروض کی، یہ سب کلھا فضول ھذا شعر الورا من قبل ان یخلق خلیل. کہا کہ یہ ورا کا شعر دیکھو کتنا فصاحت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس وقت یہ خلیل پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح قرآن کریم، یہ لغات جب تدوین ہوئی ہیں تو اس وقت تو قرآن کے زمانے میں تو نہیں تھی. قرآن کی خود قرآن اپنی زبان سمجھا دیتا ہے، چونکہ مبین ہے، تبیان ہے. تبیان کا مطلب ہے کہ قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ابھی لوگوں نے محتاج بنا دیا ہے. سب سے پہلا جو قرآن کو محتاج بنا دیا گیا حدیث کا. قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور حدیث سے ہی سمجھاتے ہیں. بھلے ایسی احادیث ہیں جو تفسیری احادیث کہلاتی ہیں، جو قرآن کی آیات کے متعلق ہیں، وہ مدد دیتی ہیں قرآن کو سمجھنے میں. لیکن یوں نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے اوپر منحصر قرار دیا ہے کہ اگر حدیث نہ ہوئی تو قرآن کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا، قرآن محتاج ہو گیا ہے تفسیروں کا، مفسرین کا. یہ سابقہ مفسرین نے جو قرآن کی تفسیریں کی ہیں، اگر یہ نہیں ہوئی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور تیسرا، قرآن محتاج بنا دیا گیا ہے کتب لغت کا. بعضوں نے اس کے اوپر بہت انحصار کیا ہے کہ کتاب لغت کی مدد سے قرآن کی تفسیر کی ہے. اتفاقاً اردو میں بھی بعض مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے لغت کے سہارے قرآن کی تفسیر کی ہے،
اور قرآن کو لے کے کہاں چلے گئے ہیں، یہ اب خود محشر میں جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کہاں اتارا تھا اور کس مقصد کے لیے، اور یہ لغت کی مدد سے کہاں لے گئے ہیں قرآن کو۔ ایسے موجود ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں، صرف لغت پر انحصار کیا۔ قرآن اپنی بات خود سمجھا دیتا ہے، خود قرآن اپنی بات سمجھا دیتا ہے۔ اب ہم خالی ذہن سے اگر عبد اور الہ کا معنی سمجھنا چاہیں تو قرآن کی آیات کو مشاہدہ کریں، ہر آیت آپ کو مزید مطلب وضاحت کرتی جائے گی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک وہ آیات ہیں جن میں یہ آیات بتا رہی ہیں، لوگوں کو ہدایت دے رہی ہیں کہ الہ فقط اللہ ہے، اللہ الہ، اللہ خدا کے ساتھ مختص نام ہے۔ اللہ کئی چیزوں کا نام نہیں ہے، کئی لوگوں کا نام نہیں ہے، کئی سلاطین کا نام اللہ نہیں ہے۔ الہ ہو سکتا ہے، الہ خود قرآن نے بھی بہت ساروں کے لیے استعمال کیا ہے، اور انسان مختلف الہ بنا سکتا ہے لیکن مختلف اللہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کو الہ ماننا ہے، اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا لفظ الہ اللہ کے اندر موجود ہے، یہاں ہے، پھر اس کے بعد تکرار ہو رہا ہے مسلسل۔ سورہ بقرہ میں ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سورہ بقرہ آیا 133 میں۔ قرآن کریم نے ایک دینی اسوہ خوبصورت پیش کیا ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت لو اور اس طرح بننا ہے آپ نے، اور وہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ یہ سورہ بقرہ میں قصہ ہے پورا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم کے مذہب طریقے سے روگردانی کی، دوری اختیار کی، وہ صفی ہے، وہ بے وقوف انسان ہے۔ یہ ایک دفعہ توفیق ہوئی تھی، یہ تبلیغی مجالس میں یہ موضوع رکھا تھا کہ قرآن کریم نے جو طبقات متعارف کروائے ہیں ان کو زیر بحث لائے تھے کہ کون کون سے طبقات قرآن نے، جیسے متقین ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور مختلف طبقات ہیں۔ یہ ادھوری رہ گئی، بس آگے نہیں بڑھی، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ یہ سفہا ہے، احمق لوگ، اور ان سے قرآن بچانا چاہتا ہے۔ سفیہوں سے امت کو، انسانیت کو خدا بچانا چاہتا ہے۔ اب پاکستانیوں نے خود احتیاط نہیں کی، سفہا سے خدا نے نہیں بچایا ان کو، چونکہ انہوں نے خدا سے یہ مانگا ہی نہیں ہے کہ خدایا ہمیں بے وقوفوں سے بچا۔ لہٰذا یہ سفہا سیاست میں، مذہب میں، حکومت میں، ہر شعبے پر سفہا کا غلبہ ہے، اور یہ نسل سفہا کے سائے میں پل رہی ہے۔ سفہا کن کو کہتے ہیں؟ صفی اس کو کہتے ہیں جو راہ ابراہیم پر نہ ہو، طریقہ ابراہیم اس نے نہ اپنایا ہوا، وہ صفی ہے۔ کوئی بھی عورت ہو، مرد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلتی ہو، گلگتی ہو، پٹھان ہو، پشتون ہو، کوئی بھی ہو، اگر حضرت ابراہیم کی راہ پر نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے یہ احمق ہے، یہ صفی ہے۔ اور پھر کیا کریں سفہا کو؟ تو نہ کہو کہ اتنے زیادہ ووٹر ہیں، صفی ہمارے ووٹر ہیں، صفیوں کو ملا کر صفیوں کو ملا کر ہم ایک تنظیم بناتے ہیں، بڑی پارٹی بنے گی۔ اتفاقاً سفہا سے جنہوں نے جماعت بنائی ہے، بڑی جماعت بنائی ہے، اور جنہوں نے سفہا کو چھانٹی کیا ہے ان کے لیے شدید مشکلات پیش آئی ہیں۔ امیر المومنین نے سفہا کو چھانٹی کیا، فلٹر لگایا غربال، اور فرمایا کہ میں تمہیں فلٹر کروں گا۔ اس فلٹر میں سے سفہا سارے نکل گئے، پیچھے
جو رہ گئے بہت مٹھی بھر، ان کے ذریعے سے کوئی کام آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بدلے میں امیر شام نے سارے صفحاء جمع کر لی، ایسی کشش پیدا کی، صفی امیر المومنین کے گھر سے نکلتا کوفہ سے سیدھا شام پہنچ جاتا، اور وہاں بڑا جمع غفیر لگ گیا وہاں پر، صفحاء کا ایک پورا امت صفحاء بنا لی اس نے۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ انتخاب کیوں کیا گیا ابراہیم کا، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور آپ کو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو چن لے، حضرت ابراہیم کی طرح انتخاب ہو جائے آپ کا اللہ کی جانب سے، تو یہ اسوہ ہے، یہ پیٹرن ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اب اپنی اولادوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وَيَعْقُوب، ابراہیم اور یعقوب دونوں نے، یا بنی، یا اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے، اسی پر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، وہ ابراہیم کی وصیت تھی، پھر جب یعقوب کا وقت آخر آیا تو انہوں نے بھی کہا، قال لبنیہ، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اے بچوں، ما تعبدون من بعدی، کس کی بندگی، محکومی، اطاعت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ الہ کیا کرو گے میرے بعد؟ الہ کیا، کون ہوگا تمہارا؟ ان کا وہی جو آپ کا الہ ہے، آپ کے آبا کا الہ ہے، ابراہیم کا الہ ہے، اسماعیل و اسحاق کا الہ ہے، وہی ہمارا بھی ہے، اور الہ واحد ہے، اور ہم اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی آیا، چند آیات اس مضمون کی مشاہدہ کرتے ہیں، باقی دوسرے مضمون کی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 163 میں پھر یہی مطلب تکرار ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، اور تمام بشریت کی لعنت ہے ان پر۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس کے بعد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ الہ میں آپ نے بہت حساسیت دکھانی ہے، الہ بنانے میں، الہ چننے میں، الہ اختیار کرنے میں۔ الہ سے مراد نہ پرستش کے لیے سامنے کوئی چیز جس کے سامنے جھکیں اور سجدے کریں، نہ، الہ یعنی اپنی پوری زندگی کے لیے جو فرمان روا چننا ہے، جس کا دین، جس کا آئین، جس کا قانون، جس کی شریعت، جس کا دستور آپ نے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے، جس کی حکومت و حاکمیت میں آپ نے رہنا ہے، وہ آپ نے دقت سے چننا۔ اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، اب اتنی، یہ شاید 20 سے زیادہ ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب چند آیات دیکھیں کہ جو اللہ کے علاوہ الہ ہیں۔ سورہ نمل میں آیا 60، یہاں الہ کا معنی بخوبی آ گیا ہے کہ الہ معبود سے مراد پوجا والا الہ نہیں ہے۔ یہ تو کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا کہ لوگوں کو کسی کی پوجا کرنی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کس کی کرنی ہے کوئی، آپ ابھی بھی اکثریت دیکھیں، مسلم و غیر مسلم، سروے کر لیں کہ آپ 90% بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، محتاط ہو کے تھوڑا کم بھی کہہ دیں کہ 80% تک انسان اس وقت جو زمین پر ہیں وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے،
عبادت مصطلح معنی میں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ مندر میں جاتے ہیں، نہ کلیسا میں جاتے ہیں، نہ ٹیمپل میں جاتے ہیں، نہ کنیسا میں جاتے ہیں، کہیں بھی جا کر اکثریت کسی کی عبادت نہیں کرتے. مسلمان بھی ایسے ہی ہیں اکثریت. چائنا میں کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سب سے بڑے دو ملک ہیں، آدھی آبادی دنیا کی ان کی بنتی ہے، چائنا اور انڈیا. یہ جا کے وہاں دیکھ لیں کہ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ 130 کروڑ انڈین، اتنے ان کے مندر کہاں ہیں؟ اگر یہ سارے 130 کروڑ، سڑکیں کم پڑ گئی ہیں ان کی، شہر کم پڑ گئے ہیں، شہر میں نہیں سما رہے. بمبئی شہر یا دلی یا اس طرح کے بڑے بڑے شہر ان کے کثرت جمعیت سے پھٹ رہے ہیں. اس پورے شہر میں فرض کرو 1000 مندر ہیں، 1000 مندر، کوئی 1 کنال، کوئی 2 کنال، کوئی 1 ایکڑ پر ہوگا جتنی ان کی گنجائش ہے. تو یہ کروڑوں افراد ان مندروں کے اندر سما سکتے ہیں یا جاتے ہیں؟ یہ بہت قلیل تعداد جاتے ہیں پوجا کے لیے مندروں کے اندر، اکثریت نہیں جاتی. اور اکثریت کو یہ الجھن بھی نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی عبادت کس کی کرنی ہے. عبادت اس معنی میں کہ ہم نے ماتھا کہاں ٹیکنا ہے. اکثر انسانیوں کی مشکل ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، مشکل فرمانبری ہے، کس کا آئین ماننا ہے. جیسے یہ پاکستان سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، انہیں پاکستان کی حکومت میں لگتا ہے کہ ہم یہاں پر اس حکومت کے تحت اپنی حقوق یا اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتے. یہ نیت کر کے باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان سے نکل کر کسی اور حکومت کے تحت اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. آسٹریلیا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، یورپ میں چلے گئے. ان حکومتوں کی حاکمیت اور طرز حکومت ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر انسان اس حکومت سے بہتر وہ حکومت ہے. یہی الہ بدلنا ہے. یہاں حاکمیت میں دیکھا کہ یہ الہ تو بہت ہی نالائق ہیں، یہ تو بنڈی نہیں دے سکتے، چینی گھی روزانہ رمضان کے لیے نہیں دے سکتے. یہ آلیہ تو دیکھا کہ یہ تو بالکل ناکارہ ہیں. وہ آلیہ چونکہ ان کی رعیت خوشحال ہے، وہ فرمان روا، وہ حکام، وہ سلاطین، ان کی رعیت خوشحال ہے. ہم بدحال ہیں. کیوں بدحال ہیں؟ کہ جن کو ہم نے حاکم چنا ہے وہ حاکمیت صحیح کر نہیں پا رہے، وہ تو خود چور ہیں. ان کے ہاں لہٰذا پاکستانی، ابھی خبریں آپ پڑھیں نا، روزانہ 1000-2000 پاکستانی ایران میں گرفتار ہو کر واپس بارڈر پہ پلٹائے جاتے ہیں. یہ ان کے علاوہ ہیں جو گرفتار نہیں ہوتے بلکہ کامیابی سے آگے ترکی اور یونان اور پھر آگے پہنچ جاتے ہیں. اتنی تعداد میں روزانہ پاکستانی بھاگتے ہیں. کوئی زیارت کے بہانے جاتا ہے، وہیں سے آگے پرواز کر جاتا ہے، وہیں سلپ ہو جاتا ہے. کوئی حج کے بہانے جاتا ہے، وہیں ٹھس جاتا ہے. کوئی تعلیم کے بہانے جاتا ہے، 1000 دلائل. کوئی بیماری کے بہانے جاتا ہے. کس بہانے سے؟ یہ طالبان جب آئے تو افغانستان میں ایک عجیب منظر تھا، جہازوں سے لٹک کے لوگ بھاگ رہے تھے افغانستان سے، گرے بھی. جب جہاز اڑا ایئرپورٹ سے تو ٹائروں سے چپکے ہوئے افغانی، تصویریں موجود ہیں، ویڈیو ان کی، وہ گر گر کے مرے وہاں پر. کچھ وہیں منجمد ہو گئے، کچھ نیچے گر گئے. خوب اس کثرت سے یہ لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ چونکہ یہ رعایا، یہ رعیت، یہ نظام اور اس کے آلیہ وہ نہیں کر پا رہے اس جمعیت کی ضرورت کو پورا. لہٰذا آلیہ بدلو، تبدیل کرو، ہم کسی اور کے حکومت میں اور فرمان روائی میں چلے جائیں آپ. خوب اب دیکھیں قرآن کریم میں کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. سورہ نمل کیا آیا بتائی تھی؟ آیا 60 میں. امن خلق السماوات والارض. الہ چنتے ہوئے پہلے شرائط دیکھ لو حاکم کی، کون حاکم ہو سکتا ہے. زمین و آسمان، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ پاکستانیوں کا کیا خیال ہے؟
نواز شریف نے، زرداری نے یا عمران خان نے؟ کائنات کس نے بنائی ہے؟ من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان لا تنبتوا شجرها۔ خوب یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ آسمان کس نے بنایا ہے؟ بارشیں کون نازل کرتا ہے؟ زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ خوب الہ مع اللہ، کیا اللہ کے مقابلے میں الہ؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی متبادل فرمان روا، یہ کام کون کرتا ہے؟ الہ کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں خود قرآن ہی کو پڑھ لیں ہم۔ قرآن الہ کا مطلب واضح طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، زمین و آسمان کے اوپر بارشیں کون برساتا ہے، سبزہ کون نکالتا ہے، یعنی یہ حکم کس کا چلتا ہے کائنات پر؟ تو الہ کون ہو گیا؟ جس کا کائنات پر حکم چلتا ہے۔ وہ اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ ہے؟ جب کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے تو تم الہ کسی اور کو کیوں بناتے ہو؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض، پھر آگے وہ جاری ہے یہ مطلب، اور وہی آیا جو آپ نے مداوع کے لیے انتخاب کی ہوئی ہے وہ اسی سیاق میں ہے، الہ کے تشخیص میں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تمہاری حاجت روائی کون کرتا ہے؟ تمہیں یہ شفا کون دیتا ہے؟ تمہاری اضطرار میں بات کون سنتا ہے؟ اور پھر جب الہ کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا الہ مان لیتے ہو جا کر۔ خوب اس مضمون کی فراوان آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کے نام پر سکہ اللہ کا چلے گا آپ کی زندگی میں، نظام اللہ کا، قانون اللہ کا، حکم اللہ کا، فرمان روائی اللہ کی۔ اللہ کون؟ نہ معبود بمعنی پوجا جس کی جائے، حاکم، فرمان روا، فرمان روا کے نام پر، فرمان روا کائنات کے نام پر، حاکم مطلق کائنات کے نام پر انسان کی زندگی کا آغاز ہے، شروع ہے۔ انسان کی زندگی کا نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم حقیقی اللہ، الہ حقیقی جو فقط اللہ ہے ولا غیر، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے نام پر بسم اللہ مجراہا و مرساہا، وہی مبدا ہے، وہی مجرا ہے، وہی مرسا ہے۔ اس کی صفات ہے کہ وہ حاکمیت رحمانی و رحیمی ہے۔ حاکمیت اللہ رحمانی و رحیمی ہے، الوہیت اللہ رحمانی و رحیمی ہے، یعنی جس کے نام کا سکہ کائنات میں ہے اور جس کے نام پر آپ نے زندگی بنانی ہے، قائم کرنی ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔